بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین استغفر اللہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر کبھی اچانک یہ احساس ہو کہ جو کچھ بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو کان سن رہے ہیں وہ سب ایک انتہائی خوفناک اور بے عیب دھوکہ ہے۔ بالکل۔ یعنی ایک ایسا دور جہاں حق اور باطل کی پہچان کسی ظاہری ہتھیار سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر کی بصیرت سے کی جائے گی۔ آج ہم جن ذرائع اور کتب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ معاد اور حشر کا بیان اور قیامت کی بڑی نشانیوں پر مبنی ہے۔ اور یہ واقعی کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس جائزے کا مقصد ان معلومات کے انبار سے ان اہم ترین اور حیران کن حقائق کو نکالنا ہے جو اس دنیا کے آخری ایام کی منظر کشی کرتے ہیں۔ ہم اکثر روزمرہ کی خبروں میں کھو رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ مطالعہ ہمیں کائنات کے حتمی واقعات کی ٹائم لائن کے بالکل سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اور دیکھیں نا، اس پوری بحث میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں محض کوئی پراسرار پیشگوئیاں نہیں ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی زوال کو سمجھنے کا ایک بہت گہرا خاکہ ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو کائنات کے طبعی اصول ٹوٹنے سے بہت پہلے اس معاشرے کی روح کیسے ٹوٹتی ہے۔ تو پھر ہم بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کسی تباہی کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً زلزلے یا دھماکے آتے ہیں۔ بالکل، مادی تباہی۔ ہاں، مادی تباہی۔ لیکن ان ذرائع میں سب سے پہلے ان نشانیوں کا ذکر ہے جو کائناتی تباہی سے قبل انسانی معاشرے میں بالکل خاموشی سے رونما ہوں گی۔ بظاہر دنیا چل رہی ہوگی، لوگ مصروف ہوں گے، لیکن اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہو چکا ہوگا۔ جی، اور ان ذرائع کے مطابق سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ علم ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ علم اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا لائبریریاں جل جائیں گی یا کتابیں غائب ہو جائیں گی؟ نہیں، یہی تو وہ باریک نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ علم اٹھنے کا مطلب معلومات کا غائب ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ذرائع بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ حقیقت میں سچے اور ربانی علماء دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، اور ان کے ساتھ وہ نفع بخش علم اور حکمت بھی اٹھ جائے گی جو دلوں کو روشن کرتی ہے۔ معاشرے میں جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ اسی جہالت کو علم سمجھنے لگیں گے، اور ظاہر ہے جب حکمت ختم ہوتی ہے تو اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی معاشرے کا اخلاقی ڈھانچہ بکھرنے لگے گا۔ بالکل، حیا اس حد تک معدوم ہو جائے گی کہ زنا کی کثرت ہوگی، لوگ گدھوں کی طرح سرے عام بے حیائی کریں گے، اور اسی دور میں معاشرتی توازن اس بری طرح بگڑے گا کہ مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی بے تحاشا زیادہ ہو جائے گی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ رکیے، ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں؟ کیا یہ کوئی استعارہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں گے، یا یہ کسی بہت بڑی عالمی جنگ کے بعد کی حقیقت ہے جہاں مردوں کی ایک بڑی تعداد ماری جائے گی؟ دیکھیں، یہ دونوں پہلو اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ کثرت اموات اور جنگیں بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہیں جس کا ذکر دیگر مقامات پر ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی یہ خاندانی نظام کے مکمل ٹوٹ پھوٹ جانے اور سرپرستی کے فقدان کا بھی ایک انتہائی تلخ اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاقی زوال کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو چیز مجھے ان ذرائع میں پڑھ کر واقعی حیران کر رہی ہے وہ اس کا معاشی پہلو ہے۔ دولت کی کثرت۔ ہاں، عام طور پر جب معاشرے میں اخلاقی تباہی آتی ہے تو ہم غربت اور بھوک کا تصور کرتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو انسان کو سب سے بڑے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ان ذرائع میں جس دور کی تصویر کشی کی گئی ہے وہ مادی طور پر اپنے عروج پر ہوگا۔ مطلب ہر طرف پیسہ ہوگا؟ بے پناہ پیسہ، مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ دریائے فرات اپنے اندر سے سونے کا پہاڑ نکال دے گا، اور ملک عرب، جسے ہم آج ریگستان کے طور پر جانتے ہیں، وہ دوبارہ کھیتوں، باغوں اور نہروں سے سرسبز ہو جائے گا۔ واقعی یہ تو بہت حیران کن ہے۔ لیکن اس بے پناہ خوشحالی کے عین درمیان ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوگا۔ وقت میں برکت بالکل ختم ہو جائے گی۔ وقت میں برکت؟ جی، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح تیزی سے گزرنے لگے گا۔ اچھا، ذرا اس بات پر رکتے ہیں، میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم وقت کے تیزی سے گزرنے اور علم کے اٹھ جانے کے اس تصور کو دیکھیں تو یہ ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا سوچیں،
آج معلومات کا ایک سیلاب ہے لیکن حقیقی علم ناپید ہیں، اور وقت ہم بس سکرول کرتے رہتے ہیں اور سال یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ نشانیاں ایک ایسے معاشرے کی تصویر کشی کر رہی ہیں جو بظاہر جڑا ہوا ہے مگر اندر سے بالکل کھوکھلا ہے؟ استغفر اللہ، یہ ہرگز محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری صورتحال کی سب سے گہری تشریح ہے۔ دراصل جب بے پناہ مادی خوشحالی، جیسے وہ سونے کا پہاڑ یا ہریالی، ایک شدید اخلاقی زوال کے ساتھ ملتی ہے تو وقت اپنی برکت کھو دیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برکت ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وقت بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں، مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ معاشرتی زوال اگلی اور سب سے بڑی خوفناک آزمائش کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ جب لوگ صرف مادی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو فریب دینے والوں کا راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جب معاشرہ علم سے خالی اور جہالت سے بھر جاتا ہے تو پھر جھوٹے لوگوں کے لیے میدان خالی مل جاتا ہے، اور ان ذرائع کے مطابق یہیں سے فریب کا عروج شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہ فریب چھوٹی سطح پر نہیں ہوگا۔ ہاں، میں نے نوٹس میں پڑھا اور حیران رہ گئی کہ کس طرح 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جو باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تاریخ میں مسیلمہ قذاب اور اسود انسی جیسے لوگ گزرے ہیں نا؟ بالکل، لیکن وہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے سب سے بڑے فتنے کی، جسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دجال کا ظہور فریب کی سب سے مکمل اور ہیبت ناک شکل ہوگی۔ اس کی ظاہری شکل واضح بیان کی گئی ہے تاکہ پہچانا جا سکے۔ اس کی ایک آنکھ عیبدار ہوگی جیسے کوئی ابھرا ہوا انگور، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر ک-ف-ر یعنی کافر لکھا ہوگا، جو ہر کوئی پڑھ سکے گا، جو ہر ایماندار شخص پڑھ سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن ان دنوں کی طوالت حیران کن ہوگی۔ وہ کیسے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اس کے پاس ایک فرضی جنت اور جہنم ہوگی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، کیونکہ ان مقدس شہروں کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہاں یہ معاملہ انتہائی دلچسپ اور سوچنے والا ہو جاتا ہے۔ دجال کی یہ فرضی جنت اور جہنم کی بات مجھے آج کی ورچوئل ریئلٹی اور ڈیپ فیکس کی دنیا سے جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ میرا مطلب ہے، ذرا سوچے نا، آج ایک عام سا VR ہیڈ سیٹ ہمیں یہ یقین دلا سکتا ہے کہ ہم کسی پہاڑ سے گر رہے ہیں۔ اگر انسان کا بنایا ہوا فریب اتنا سچا لگ سکتا ہے تو جب کوئی طاقت ایسا فریب تخلیق کر لے جو آنکھوں کو بالکل سچ محسوس ہو تو انسان حق اور باطل میں تفریق کیسے کرے گا؟ استغفر اللہ، یہ بہت گہرا سوال ہے، اور یہی تو اس فتنے کی اصل شدت ہے۔ دجال کا فریب صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ یعنی ایک نفسیاتی جنگ ہوگی؟ بالکل، جو چیز ظاہر میں راحت یا جنت نظر آئے گی وہ حقیقت میں عذاب ہوگی، اور جسے وہ جہنم بتائے گا وہ دراصل حق کا راستہ ہوگا۔ تو پھر انسان بچے گا کیسے اس سے؟ اس دور میں بچاؤ صرف ظاہری آنکھ سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہری آنکھیں تو اس ڈیپ فیک میں یا اس فریب میں الجھ جائیں گی۔ بچاؤ صرف اس باطنی بصیرت سے ہوگا جو اس کے ماتھے پر لکھا ہوا واضح لفظ پڑھ سکے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں دجال کا فریب اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور انسان بظاہر بے بس ہو جائیں گے، تب آسمان سے ایک جسمانی اور عسکری مداخلت کا وقت آئے گا۔ بالکل درست، اور یہ مداخلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوگی۔ ذرائع میں اس کی تفصیلات بہت واضح ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جی، اور اس وقت مسلمان امام مہدی کی امامت میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہاں، وہ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی سانس کی تاثیر کا ذکر ہے کہ ان کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائے گی کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ دجال کا تعاقب کریں گے، اسے لد کے دروازے پر قتل کریں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو مار دیا جائے گا، اور دین اسلام کے سوا کوئی اور مذہب باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو حق کی ایک مکمل فتح لگتی ہے۔ تو صحیح، لیکن فوراً بعد ایک نیا اور بالکل مختلف نوعیت کا عذاب یاجوج ماجوج کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یاجوج ماجوج، ان کی تو تعداد کے بارے میں پڑھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں،
ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ بحیرہ تبریہ یعنی لیک آف ٹائبیریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ سارا پانی؟ جی، اور اس اندھی مادی طاقت کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹک سکے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ میں یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا جلیل القدر نبی جس نے ابھی ابھی دجال جیسے طاقتور فتنے کو ختم کیا ہو، وہ یاجوج ماجوج کی اس بے ہنگم بھیڑ سے لڑنے کے بجائے پہاڑ پر پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس اتنی بڑی قوم کا خاتمہ کسی بڑی جنگ یا ایٹم بم سے نہیں ہوتا، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو اس پوری قوم کو ایک ہی رات میں ہلاک کر دیں گے۔ ایک معمولی سے کیڑے سے؟ اس میں کیا پوشیدہ پیغام ہے؟ یہ اس پورے واقعے کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کے دو مختلف روپ ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دجال ایک نظریاتی اور روحانی فتنہ تھا۔ وہ مائنڈ کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے حق کو باطل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نبی کی صورت میں براہ راست مقابلہ کرنا تھا۔ صحیح، نظریے کا مقابلہ نظریے سے۔ بالکل، لیکن یاجوج ماجوج وہ کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ محض ایک اندھی وحشیانہ مادی کثرت ہیں۔ وہاں ہتھیار یا بحث کام نہیں آتے ہیں۔ جب مادی طاقت کا اندھا غرور سامنے ہو تو وہاں صرف عاجزی، دعا اور اللہ کی پناہ کام آتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا پہاڑ پر جانا عاجزی کی انتہا تھی۔ بالکل، اور ان کی ہلاکت ایک کیڑے سے ہونا یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا مادی خطرہ کائنات کے خالق کی سب سے حقیر مخلوق کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ اللہ اپنی کامل قدرت دکھائے گا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور جب ان زمینی دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے بعد خود کائنات کے طبعی اصول ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جی، یہ وہ وقت ہوگا جب مہلت کے دروازے بند ہونے لگیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آسمان سے ایک غیر معمولی دھواں زمین پر آئے گا، پھر زمین سے دابت الارض نامی ایک عجیب و غریب جانور نمودار ہوگا۔ اور اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ایمان والوں کی پیشانی کو روشن کر دے گا اور کافروں پر سیاہ مہر لگائے گا۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور ان ذرائع میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر کسی کا نیا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے۔ لیکن ان سب ہولناک واقعات کے بعد ایک واقعہ ایسا ہے جو مجھے بہت مختلف لگا۔ یمن یا شام کی طرف سے ایک نہایت خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ جی بالکل۔ اور اس ہوا سے ہر اس شخص کی روح قبض ہو جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر اصل قیامت قائم ہوگی۔ میں اس بات پر رک کر غور کر رہی تھی۔ عام طور پر قیامت کا تصور ایک عالمگیر دہشت، چیخ و پکار اور تباہی کا ہوتا ہے، لیکن یہ کس قدر دل فریب اور رحم دلانہ بات ہے کہ ایمان والوں کا اختتام کسی دھماکے یا دہشت سے نہیں بلکہ ایک خوشبودار اور نرم ہوا کے جھونکے سے ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو پوری تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو یہ بہت منطقی بھی ہے۔ قیامت دراصل ان بدترین لوگوں، ظالموں اور سرکشوں کے لیے ایک عذاب اور سزا ہے۔ صحیح۔ جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی روشنی ہوگی، کائنات کا مالک اسے اس ہولناک دن کی وحشت سے ایک نرم ہوا کے ذریعے پہلے ہی محفوظ کر لے گا۔ یہ اس کے عدل اور اس کی لامحدود رحمت کا ایک کمال امتزاج ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا تیزی سے خلاصہ کریں جو آج ہم نے طے کیا ہے، کس طرح سچے علم کا فقدان، اخلاقی گراوٹ اور مادی خوشحالی میں کھو جانا ایک عظیم فریب یعنی دجال کو جنم دیتا ہے۔ بالکل۔ پھر کس طرح مادی طاقت کا وہ غرور جو یاجوج ماجوج کی شکل میں آتا ہے ایک حقیر کیڑے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور آخر میں کائنات کی کتاب بند ہونے سے پہلے ایمان والوں کو ایک خوشبودار ہوا کے ذریعے کس محبت سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تمام حقائق انسان کی سوچ کو بدلنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کو سننے کا مقصد صرف مستقبل کی داستانیں سننا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟
اصل مقصد یہ پہچاننا ہے کہ کہیں ہم آج بھی علم کو چھوڑ کر جہالت پر تو فخر نہیں کر رہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے دجالی فریبوں کا شکار تو نہیں ہو رہے جہاں باطل ہمیں سچ لگنے لگا ہے؟ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے، اور اسی بات سے جڑا ہوا ایک گہرا اور غور طلب خیال میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر اس دنیا کے آخری ایام کا سب سے بڑا امتحان ایک فرضی جنت اور فرضی جہنم کے درمیان انتخاب کرنا ہے، تو ذرا سوچئے آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی فرضی جنتوں میں خوشی سے داخل ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر بہت پرکشش اور آرام دہ ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ جی الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ذرا ہٹ کر ہے۔ میرا مطلب ہے انسان اگر کبھی سوچے کہ وہ صبح الارم بجنے پر اٹھے، کھڑکی سے باہر دیکھے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہو۔ یہ تو سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جائے۔ بالکل، وہ سارے سائنسی قوانین جن پر اربوں سال سے کائنات چل رہی ہے وہ ایک دم بغیر کسی وارننگ کے ٹوٹ جائیں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے۔ ہم آج جن طویل تحریروں اور نوٹس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کائنات اور انسانیت کے سب سے بڑے اور حتمی انجام پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی معاد اور حشر۔ جی، اور عموماً جب بھی ہم قیامت یا دنیا کے خاتمے کی بات سنتے ہیں تو ذہن میں صرف تباہی، اندھیرے اور ایک عجیب سی افراتفری کا خاکہ بنتا ہے۔ یہ ڈر بالکل فطری ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے، انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اگر ہم ان فراہم کردہ تحریروں کا گہرا مطالعہ کریں تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہ کوئی ڈراؤنی فلم کا اسکرپٹ نہیں ہے کہ بس اچانک سب ختم ہو گیا۔ ان ذرائع کے مطابق یہ ایک انتہائی منظم، پیچیدہ اور کائناتی ڈیلیٹ اور ریبوٹ کا نظام ہے۔ مطلب ایک باقاعدہ پروسیس ہے پورا۔ بالکل پروسیس ہے۔ اس پورے عمل میں ہر واقعے کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک خاص ترتیب ہے، اور یہ معلومات انسان کو سکرینز، کیریئر اور اس روزمرہ کی سطحی دوڑ سے ہٹا کر ایک بڑی ابدی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزمرہ میں اتنا الجھا چکا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے یہی بینک بیلنس اور گاڑیاں ہی سب کچھ ہے، اور جب انسان ان نوٹس میں موجود کائناتی مراحل کے بارے میں پڑھتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ یہ فلک بوس عمارتیں، یہ ساری ٹیکنالوجی، سب کچھ مٹ جائے گا۔ استغفر اللہ، انسان کو اپنی اصل حیثیت اور اس دنیا کے عارضی ہونے کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ کائنات کے بڑے اور طبعی اختتام سے بہت پہلے یہ مواد بتاتا ہے کہ خود انسانی معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان ابتدائی تبدیلیوں کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے۔ چھوٹی نشانیاں؟ جب میں نے ان کی تفصیل پڑھی تو مجھے یہ نشانیاں ہرگز چھوٹی یا معمولی نہیں لگیں۔ جی، نام چھوٹی نشانیاں ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ ہاں، اور ان میں جو سب سے نمایاں بات لکھی ہے وہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا ہے۔ اب یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ آج تو ہم انفارمیشن ایج میں جی رہے ہیں نا، ہر انسان کی جیب میں اسمارٹ فون ہے، لائبریریاں انگلیوں پر ہے، پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں علم سے مراد صرف ڈیٹا یا ڈگریاں نہیں ہیں، حقیقی فہم، حکمت اور تقویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ان تحریروں کی روح سے سچے اور باعمل علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہو، یعنی بصیرت ختم ہو جائے گی؟ 100%۔ اور ان کی جگہ ایسے لوگ لے لیں گے جو ظاہری طور پر شاید بہت مشہور ہوں لیکن اندر سے جاہل ہوں گے۔ معلومات کا سمندر تو ہوگا لیکن حکمت کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اور پھر اسی جہالت کے نتیجے میں جو اخلاقی زوال کی تصویر کھینچی گئی ہے وہ واقعی لرزہ خیز ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیا کا تصور مکمل ختم ہو جائے گا۔ لوگ راستوں پر سرعام جانوروں کی طرح بے حیائی کریں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، انسان اپنے آپ کو اتنا ترقی یافتہ سمجھے اور جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ جی، جب اخلاقیات ختم ہوتی ہیں تو انسان اپنی بنیادی حیوانی جبلتوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔
اور ایک اور علامت اسی حوالے سے ذرائع میں بتائی گئی ہے کہ مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ معاشرتی توازن بالکل بگڑ جائے گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہوگی۔ اور معیشت کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ مگر خوفناک باتیں لکھی ہیں، جیسے مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ بالکل، لوگ مال لے کر گھومیں گے پر کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بظاہر تو یہ ایک پرفیکٹ اکانومی لگتی ہے نا، کہ کوئی غریب نہیں ہوگا، پھر یہ تباہی کی علامت کیوں ہے؟ بظاہر یہ ایک زبردست معاشی عروج لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ان ذرائع کے تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل انسان کی بے حسی کی انتہا ہے۔ جب سب کے پاس دولت ہوگی تو انسان کی ایک دوسرے سے ہمدردی اور جڑت ختم ہو جائے گی۔ مال انسان کو اندر سے تنہا کر دے گا۔ صحیح۔ اسی مواد میں آگے ذکر ہے کہ دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ اگل دے گا اور لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے اس قدر لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ واو، مطلب بقا کا امکان صرف 1%، پھر بھی لالچ موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ انسان کی نفسیات کا کتنا تاریک پہلو ہے۔ اور عرب کی سرزمین والی علامت نے بھی مجھے بہت حیران کیا۔ جی، کہ ریگستان دوبارہ نہروں اور باغات سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ہاں، بالکل وہی۔ آج جب ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارشیں برسائی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ علامت کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح، کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کا وہی عروج ہے جو اس کے زوال کی بنیاد بن رہا ہے؟ دیکھیں نا، تاریخ اور نفسیات یہی بتاتے ہیں کہ تہذیبیں جب مادی عروج کے نشے میں گم ہوتی ہیں تو روحانی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ وقت کی تیزی بھی اسی شدید مصروفیت، اسکرینز اور اندرونی سکون کی کمی کا نتیجہ ہے۔ وہ جو ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا وہ مٹ چکا ہے۔ بالکل، یہ تو تھا معاشرتی زوال۔ اس کے بعد ان تحریروں میں بات مڑتی ہے ان بڑی اور مافوق الفطرت علامات کی طرف جو دنیا کے آخری باب کا آغاز کریں گی، علامات کبریٰ، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ کن ٹکراؤ ہوگا۔ جی ہاں، اور اس حتمی ٹکراؤ سے پہلے فریب اور دھوکے کا ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ ان دستاویزی حوالوں میں ذکر ہے کہ لگ بھگ 30 ایسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کر کے گمراہ کریں گے۔ ان مواد میں فراہم کردہ تاریخی حوالوں کے مطابق کچھ نام بھی دیے گئے ہیں، جیسے مسیلمہ، اسود و ننسی، اور بعد کے ادوار میں غلام احمد قادیانی کا ذکر بطور جھوٹے دعوے دار کیا گیا۔ صحیح، یہ تو عقائدی اور تاریخی معلومات ہیں جو ان ذرائع میں دی گئی ہیں، لیکن ان سب کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ بیان کیا گیا ہے دجال کا، وہ تو عقل و تخیل کو آزما لے گا۔ استغفر اللہ، مطلب باطل ایک پوری جھوٹی حقیقت تخلیق کرے گا۔ جی، دجال انسان کی آنکھوں کے سامنے عجائبات کھڑے کر دے گا۔ اس کے پاس ایک جھوٹی جنت اور دوزخ ہوگی، اور اس کے 40 دن بھی عجیب ہوں گے۔ وہ کیسے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے۔ باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ آسمان سے بارش برسانے اور زمین سے خزانے نکالنے کا حکم دے گا، اور لوگ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مجھے یہاں آج کی جدید دنیا اور ورچوئل ریالٹی یاد آتی ہے۔ جس طرح آج ہم ڈیپ فیک ویڈیوز اور جھوٹے بیانوں کے عادی ہو گئے ہیں، اسکرین پر جھوٹ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ انسان فیک نیوز پر یقین کر لیتا ہے۔ دجال مجھے اسی ٹیکنالوجی کا کوئی کائناتی ورژن لگتا ہے، جہاں انسان آنکھوں پر بھروسہ کر کے باطل کو خدا مان لے گا۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ دجال بھی ظاہری آنکھوں اور مادی ضرورتوں کو ہی دھوکہ دے گا۔ بچت صرف اس کی ہوگی جس کے پاس اندرونی بصیرت اور سچا ایمان ہوگا۔ لیکن اگر باطل اتنی طاقت کے ساتھ سامنے آئے گا تو پھر استغفر اللہ، ایک عام انسان اس قدر بے بس ہو کر مقابلہ کیسے کرے گا؟ فریب کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی لیے تو جب فریب انتہا کو پہنچے گا، حتمی سچائی کا ظہور ہوگا۔ تحریروں کے مطابق اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر فجر کے وقت اتریں گے۔ اور پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے؟ بالکل، وہ اسے قتل کریں گے، خنزیر کو ماریں گے اور صلیب توڑیں گے، یعنی تمام من گھڑنت عقائد کا مکمل خاتمہ۔ اور اسی دوران امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا،
جنہیں خانہ کعبہ میں پہچانا جائے گا۔ واہ، اور ان ذرائع میں یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر بھی اسی دور کا ہے نا، جو ایک بے رحم اور ظالم قوم بتائی گئی ہے، مطلب بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اتنی بڑی طاقت کو پھر کون روکے گا؟ کیا کوئی ایٹمی جنگ ہوگی؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کسی روایتی جنگ سے نہیں ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا اور وہ پوری کی پوری قوم ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائے گی۔ پھر بارش ان کی باقیات کو بہا لے جائے گی۔ تو جب حق اور باطل کا یہ مارکا اور زمین کی صفائی ہو جائے گی تو پھر یہ کائنات اپنا وجود کیوں برقرار رکھے گی؟ یہاں سے پھر ہم دنیا کے آخری لمحات میں داخل ہوتے ہیں، جب فزکس کے قوانین بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جی، وہ وقت جب کائنات کا نظام لپیٹ گیا جائے گا۔ سب سے پہلی بڑی تبدیلی یہی ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ محض فلکیاتی عجوبہ نہیں ہوگا، یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یعنی اس گھڑی کے بعد کلاک رک جائے گا، کسی کا نیا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اس کے بعد ایک خاص جانور جسے دابۃ الارض کہا گیا ہے، وہ زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گا۔ وہ ہر شخص کی پیشانی پر ایمان اور کفر کی مہر لگا دے گا۔ معاشرے کی آخری چھانٹی ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر کائنات کو اتنی دہشت ناک تباہی سے گزرنا ہے تو کیا اچھے اور اہل ایمان لوگوں کو بھی یہ سب دیکھنا پڑے گا؟ نہیں، یہاں اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت کا ذکر ہے۔ نوٹس کے مطابق یمن کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی۔ یہ ہوا ہر اس شخص کو چھوئے گی جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا، اور ان سب کی روحیں نہایت سکون سے قبض ہو جائیں گی۔ دنیا میں صرف کفار باقی رہ جائیں گے۔ اور کائنات کی اصل تباہی پھر انہی پر آئے گی۔ اور پھر وہ لمحہ جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، سور اسرافیل۔ جی، جب حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے تو آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ کائنات پر دہشت طاری ہو جائے گی، اور دوسری بار سور پھونکنے پر آسمان، زمین، فرشتے سب فنا ہو جائیں گے۔ ایک مکمل موت اور گہری تاریکی۔ یہ منظر مجھے ایک بہت بڑے خاموش تھیٹر کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسا سٹیج جہاں ہزاروں سالوں کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ بادشاہ، ظالم، مظلوم سب ایکٹ کر رہے تھے، روشنیوں کا شور تھا، اور پھر اچانک ڈائریکٹر کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تمام روشنیاں بجھ جاتی ہیں، تمام اداکار غائب، سٹیج پر مکمل سناٹا، اور اس سناٹے میں وہ ڈائریکٹر یعنی اللہ تعالیٰ ایک کائناتی سوال کرتا ہے، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور چونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو رب ذوالجلال خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی۔ واہ، یہ کتنا لرزہ خیز لمحہ ہے۔ انسان زندگی میں عہدے اور کرسی کے غرور میں اکڑا رہتا ہے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، مگر یہ سناٹا اور وہ سوال انسان کے غرور کے غبارے میں سوئی چبو دیتا ہے۔ سب ریت کی دیوار۔ استغفر اللہ، واقعی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بلا شبہ۔ اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر دوبارہ تخلیق اور جواب دہی کا مرحلہ آتا ہے۔ جو فنا ہوا اس سے حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، جو اس کائنات کا اصل مقصد ہے۔ یعنی حشر کا میدان، اور یہ صرف کوئی روحانی کیفیت نہیں ہوگی۔ تیسری بار سور پھونکنے پر جسم اور روح دوبارہ ملیں گے، ایک جسمانی حشر ہوگا جو شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اور اس میدان حشر کے طبعی حالات روح فرسا ہیں۔ انسان ننگے پاؤں اور بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ دن کی طوالت 50,000 سال بتائی گئی ہے، اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل؟ استغفر اللہ، سورج آج کروڑوں میل دور ہے تو یہ حال ہے، 1 میل پر تو انسان دیوانہ ہو جائے گا۔ پسینے کا کیا عالم ہوگا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اتنی شدت بے بسی میں کوئی بچاؤ یا رحم کا راستہ نہیں ہوگا۔ اسی تکلیف میں شفاعت کا تصور سامنے آتا ہے، جو آخری امید ہے۔ لوگ گرمی سے تنگ آ کر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لیکن ہر نبی کہے گا کہ آج اللہ کا غضب شدید ہے، آج ہر کسی کو اپنی فکر ہے۔ تو پھر سفارش کون کرے گا؟ شفاعت کبریٰ کا حق صرف پیغمبر اسلام کو حاصل ہوگا۔ وہ سجدے میں گریں گے اور انہیں حساب شروع کروانے کی اجازت ملے گی۔
اس مقام کو مقام معمود کہا گیا ہے۔ ان کی سفارش کے بعد ہی عدل کے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ یعنی میزان۔ یہ سن کر احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ میزان ایک حقیقی ترازو ہوگا جس میں رائی کے دانے کے برابر نیکی یا بدی بھی تل جائے گی۔ بالکل، آپ نے اندھیرے میں کسی کا حق مارا ہو یا تنہائی میں کسی کی مدد کی ہو، ہر حرکت تول دی جائے گی۔ اور پھر اعمال تلنے کے بعد پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا۔ پل صراط، جو جہنم پر تنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ استغفر اللہ، اس سے گزرنا ہی اصل امتحان ہوگا نا؟ جی، اور لوگوں کی رفتار ان کے دنیاوی اعمال پر منحصر ہوگی۔ جو سیدھے راستے پر چلے وہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جو اعمال کے خراب تھے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ اس کٹھن مرحلے کے بعد پھر ابدی منزلیں ہیں، جنت اور جہنم، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جہنم جو اللہ کے عذاب اور عدل کا مظہر ہے، اور جنت جو بے پناہ رحمت ہے۔ جنت کی نعمتیں تو وہم و گمان سے بھی بالا ہیں، لیکن ان سب مادی نعمتوں سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی نعمت بتائی گئی ہے۔ محلات اور نہروں سے بھی بڑی؟ جی، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لوگ اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کے بھٹکتے شعور کے لیے ابدی اور کامل سکون کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی گہری اور تفصیلی معلومات کے بعد اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو ایک عام انسان کے لیے کیا سبق ہے جو آج صبح اٹھ کر دفتر جا رہا ہے؟ کیا وہ اسے محض پیشین گوئی سمجھ کر نظر انداز کر دے؟ قطعی نہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ ان باریک تفصیلات کا مقصد انسان کو خوفزدہ کر کے مفلوج کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد انسان کو موجودہ زندگی اور فیصلوں کی اہمیت کا احساس دلانا ہے۔ صحیح۔ علم کا اٹھنا، اخلاقی زوال، یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے روزمرہ کے انفرادی انتخاب کا نتیجہ ہے۔ ہم آج جو رویے اپنا رہے ہیں، کل وہی ترازو میں تولے جائیں گے۔ بالکل، ہم ان رویوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی گونج ابد تک سنائی دے گی۔ اور اس ابدی زندگی کے حوالے سے ایک آخری غور طلب نکتہ میں سننے والوں کے لیے ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں، جب انسان اس سارے حساب کے بعد ابدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائے گا تو وہاں وقت کا تصور کیا ہوگا؟ آج اس دنیا میں ہم زندگی گھڑی کی سوئیوں کے غلام بن کر گزارتے ہیں، ہر لمحہ فکر کہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن جب وقت ہی مر جائے گا تو انسان کا شعور کس وسیع کیفیت میں ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں کل، آج اور کل کا وجود نہیں، صرف ایک نہ ختم ہونے والا اب ہوگا۔ یہ سوال انسانی عقل کی تمام حدود کو توڑ دیتا ہے۔ واقعی وقت کی اس قید سے مکمل آزادی ہی شاید ابدیت کا سب سے گہرا مفہوم ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں ایک ایسے دور کا جہاں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں، ایک ایسا وقت جہاں انسان کی مٹھی میں دہکتا ہوا انگار رکھنا تو آسان ہو، مگر سچ اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت سنگین صورتحال کی تصویر کشی ہے۔ جی ہاں، آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی اہم اور کہہ لیں کہ تھوڑے فکر انگیز موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم نے جن ذرائع کا انتخاب کیا ہے نا، وہ کلاسک اسلامی عقائد کی مستند کتب سے لیے گئے ہیں۔ ان میں میعاد اور حشر یعنی قیامت کی نشانیوں اور موت کے بعد کی زندگی کا ایک ایسا مفصل اور لرزا دینے والا نقشہ کھینچا گیا ہے جو سیدھا انسان کے شعور پر دستک دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور سچ کہوں تو جب میں ان حوالوں کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی تھی مجھ پر۔ استغفر اللہ، یہ مناظر اتنے جلال والے ہیں کہ کائنات کی بے ثباتی بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جی، اور دیکھیں، اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد محض کوئی خوفناک واقعات کی فہرست گنوانا نہیں ہے سننے والوں کو۔ اگر ہم ان کلاسک ذرائع کا گہرائی سے تجزیہ کریں نا، تو یہ محض اس طبعی دنیا یعنی اس فزیکل ورلڈ کے اختتام کی کوئی دیومالائی داستان نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟
یہ دراصل انسانیت کے اخلاقی، سماجی اور روحانی زوال کا ایک مکمل اور میں تو کہوں گا کہ ایک سائنٹیفک گراف ہے۔ ہر نشانی ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح انسان اپنے خالق اور اپنے اصلی مقصد سے کٹ کر رفتہ رفتہ تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ مطلب ایک پورا پروسیس ہے یہ۔ جی بالکل۔ اور پھر کس طرح یہ پورا کا پورا کائناتی نظام اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ ہم آج کے سیشن میں صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ ہم اس حکمت کو سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ذرائع جو ہیں وہ گفتگو کا آغاز ان نشانیوں سے کرتے ہیں جنہیں علامات صغرا یعنی ابتدائی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اور مجھے جو سب سے دلچسپ بات لگی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی کائناتی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ظاہر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ذرائع میں واضح طور پر درج ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ دنیا سے اچانک لائبریریاں غائب ہو جائیں گی یا مطلب کتابیں جل جائیں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ علم کے اٹھنے کا مطلب سچے اور حق و علماء کا، ان باعمل لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حیران کن نکتہ جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ مال کی کثرت تو ہوگی مگر وقت میں برکت نہیں رہے گی، یعنی سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر محسوس ہوگا۔ میں اسے پڑھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے دنیا کی اس پوری ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ پر یعنی دگنا رفتار پر لگا دیا ہو۔ سب کچھ بس تیزی سے گزر رہا ہے مگر اس کا لطف، اس کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ نے فاسٹ فارورڈ والی تشبیہ دی نا، یہ بہت برمحل ہے۔ دراصل یہ فاسٹ فارورڈ والی کیفیت انسان کی نفسیاتی اور روحانی حالت کا عکس ہے۔ وقت کی برکت ختم ہونے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ گھڑی کی سوئیاں واقعی تیز چلنے لگیں گی یا دن کے 24 گھنٹے سکڑ کر 12 گھنٹے رہ جائیں گے۔ ہاں، فزیکل ٹائم تو وہی رہے گا۔ جی، فزیکل ٹائم وہی رہے گا۔ بات دراصل انسان کی اندرونی کیفیت اور اس کی توجہ کے بکھر جانے کی ہے۔ جب انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ صرف اس مادی دوڑ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مستقل شور سا پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ بے تحاشا مال، بے صبری اور وقت کی مسلسل کمی کا جو احساس ہے، یہ سب دراصل باطنی انتشار کا نتیجہ ہے۔ انسان باہر سکون اور وقت ڈھونڈتا پھرتا ہے، جبکہ اندر ایک نہ ختم ہونے والی افراتفری مچی ہوتی ہے۔ کتنا سچ ہے یہ! اور اسی افراتفری اور خلفشار کے دور کے بارے میں ہمارے ذرائع میں ایک اور تشبیہ بھی ہے جو مطلب سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس دور میں اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ پکڑ لیا ہو۔ بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے۔ واقعی۔ استغفر اللہ، ذرا اس منظر کی شدت کا تصور تو کریں نا۔ انگارے کو مٹھی میں بند کرنا جسمانی طور پر کس قدر تکلیف دہ ہے۔ میرے خیال میں یہ دراصل اس شدید سماجی دباؤ، طنز اور اس تنہائی کی طرف اشارہ ہے جو ایک سچے انسان کو اس دور زوال میں برداشت کرنی پڑے گی، جب مطلب ہر طرف جھوٹ اور مفاد پرستی کا راج ہوگا۔ جی بالکل، یہ انگارے والی تشبیہ اسی تنہائی اور مزاحمت کی ہی تو علامت ہے۔ جب معاشرے میں اخلاقی زوال اس حد تک پہنچ جائے کہ سچ بولنے والے کو بے وقوف اور بے ایمانی کرنے والے کو عقل مند سمجھا جانے لگے، تو پھر یہ اندرونی زوال ایک نقطہ عروج کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک کلائمیکس کی طرف؟ جی ہاں، یہ مادی دوڑ اور روحانی کھوکھلاپن بالآخر ایک مقام پر پہنچ کر ایک جسمانی، ایک مجسم شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہیں سے انسانیت کے سب سے بڑے اور خوفناک فتنے یعنی دجال کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ کوئی اچانک راتوں رات ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ اس کی زمین ان ابتدائی نشانیوں، اس زوال کے ذریعے پہلے سے تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بیک گراؤنڈ پہلے سے بن رہا ہوتا ہے۔ حوالوں کے مطابق اگر دیکھیں تو دجال کی آمد سے پہلے کا مرحلہ بھی کافی طویل اور پیچیدہ سا ہے۔ مطلب وہ اچانک نمودار نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے تقریباً 30 چھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے جو ذہنوں کو الجھائیں گے اور اس بڑے فتنے کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ جی، وہ کنفیوژن پھیلائیں گے۔ بالکل۔ پھر اصل دجال ظاہر ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر کل 40 دن رہے گا، لیکن ان دنوں کی طوالت معمول کے مطابق نہیں ہوگی۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا،
دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے؟ جی، اور وہ حیرت انگیز معجزات دکھائے گا۔ مطلب وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، بنجر زمینوں کو حکم دے گا تو ان میں سے خزانے ایسے باہر نکلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے پاس ایک باغ اور آگ ہوگی جسے وہ جنت اور دوزخ کہے گا۔ بالکل، ظاہری دھوکے کا عروج ہوگا وہ۔ ہاں، اور ایک اور اہم ترین نشانی، اس کی پیشانی پر واضح حروف میں کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ لیکن یہاں رکیے ذرا، یہ بات مجھے ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ کون سی بات؟ یہی کہ اگر اس کے ماتھے پر اتنے صاف اور واضح الفاظ میں کفر لکھا ہوگا تو پھر لوگ اس کے دھوکے میں کیوں آئیں گے؟ کیا یہ بہت واضح نہیں ہے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا دھوکہ ہے؟ مطلب کوئی بھی باشعور انسان جس کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، وہ اس کے جال میں کیسے پھنس سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ الجھن بالکل فطری ہے، لیکن یہی اس پورے فتنے کے اصل نفسیات کو سمجھنے کی کلید بھی ہے۔ دجال کا فتنہ کوئی عام بصری یا فزیکل فتنہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر روحانی اندھے پن کا فتنہ ہے۔ روحانی اندھے پن کا؟ وہ کیسے؟ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ دنیا کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان اپنے عقیدے اور اپنے دل کی حالت سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دجال ان لوگوں کو اپنا نشانہ بنائے گا جو صرف اور صرف مادی دنیا، مال و دولت اور ظاہری طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی جن کی پوری دنیا ہی مٹیریلزم پر کھڑی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب وہ کسی کو خشک زمین سے سونا نکال کر دے گا یا مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا ایک سراب دکھائے گا، تو جس شخص کا خدا ہی مادہ اور مفاد ہو، وہ اس ظاہری طاقت کو فوراً خدا تسلیم کر لے گا۔ اس شخص کی جو ظاہری آنکھیں ہیں نا، وہ اس پیشانی پر لکھے حروف کو پڑھنے سے قاصر ہو جائیں گی۔ کیونکہ ان کا فوکس اس کے دیے ہوئے خزانوں پر ہوگا۔ بالکل، کیونکہ وہ حروف صرف ظاہری روشنائی سے نہیں لکھے ہوں گے، وہ بصیرت سے پڑھے جائیں گے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ صرف وہی شخص وہ حروف یعنی کاف فارے پڑھ سکے گا جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ جب انسان کا باطن اندھا ہو جائے تو حقائق سامنے چیخ بھی رہے ہونا تب بھی وہ نظر نہیں آتے۔ اف، یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یعنی وہ جو مادی کمالات دکھائے گا وہ دراصل اس کی سب سے بڑی چال ہوگی، اور وہ جو جنت اور دوزخ کا سراب ہوگا، مطلب جسے وہ آگ کہے گا، وہ دراصل راحت ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل ایک عذاب ہوگا۔ جی ہاں، سب کچھ الٹ ہوگا۔ استغفر اللہ! یہ کتنا بھیانک امتحان ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کرنے کے بجائے اپنے اندر کے ایمان پر بھروسہ کرنا پڑے۔ اس فتنے کی شدت کا تصور ہی ذہن کو منجمد کر دیتا ہے۔ تو پھر اس انتہائی تاریک اور ناامیدی کے دور میں جب دنیا دھوکے کے اس عروج پر ہوگی، انسانیت کے پاس اس سے نکلنے کا کیا راستہ بچے گا؟ دیکھیں، جب تاریکی اور ظلم اپنے مطلق عروج پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو بالکل وہیں سے خدائی مداخلت کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ دجال کے فتنے کے اس کلائمیکس پر دنیا کو اس تباہی سے نکالنے کے لیے ذرائع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا نہایت خوبصورت اور جلال والا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں باطل کا جو غبار ہے وہ چھٹنے لگتا ہے۔ وہ منظر ذرائع میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ صبح فجر کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان نماز کے لیے صفیں باندھ چکے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، اور بالکل اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ جی، یہ ایک بہت ہی عظیم الشان لمحہ ہوگا۔ بالکل، اور وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، جو کہ مطلب اس امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر وہ سب سے حیران کن لمحہ آئے گا جب دجال ان کی سانس کی خوشبو محسوس کرے گا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ تو دجال اس خوشبو سے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔
بآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین کے علاقے میں باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ جی، یہ باب لد کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ تاریخی طور پر یہ یروشلم کے قریب ایک مقام ہے جسے اس حتمی مارکے کے لیے، اس مقابلے کے لیے چنا گیا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد زمین پر ایک ایسا دور آئے گا جہاں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی کسی کا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اس دور کو اگر ہم ایک تشبیہ دینا تو یہ انسانیت کے مورل کمپس کا ایک الٹیمیٹ ریسیٹ بٹن ہے۔ جہاں دجال نے حق اور باطل کو مکمل طور پر گڈمٹ کر دیا تھا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے سچائی بالکل واضح اور شفاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ریسیٹ کی اصطلاح آپ نے بہت خوبصورت استعمال کی، اس کیفیت کو بخوبی بیان کرتی ہے یہ، اور اس دور کی نفسیات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مال کی اتنی کثرت کیوں ہوگی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا؟ کیا صرف اس لیے کہ زمین سے سونا اور چاندی ابل پڑیں گے؟ نہیں، اس کی اصل وجہ ایک بہت بڑی اندرونی تبدیلی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی سے سچائی اپنے کامل اور خالص ترین روپ میں انسانیت کے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر مادی چیزیں بے وقت ہو جائیں گی؟ بالکل۔ اس وقت انسان پر یہ بھاری حقیقت کھلے گی کہ یہ مال و دولت، جس کے پیچھے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کا خون بہا رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی روح تک بیچ دی تھی، وہ تو محض مٹی کی قسم ہے۔ جب روح کو اس کا اصل مرکز مل جاتا ہے نا، تو ان مادی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ صحیح۔ آج جو انسان دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنا سکون اور اپنے رشتے برباد کر رہا ہے، اس دور میں وہ اس دولت کو ٹھکرا دے گا، کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ اصل کامیابی کا معیار تو کچھ اور ہی تھا۔ یہ انسانیت کی فکری بلوغت کا ایک عظیم الشان مگر عارضی مرحلہ ہوگا۔ سچائی کا یہ کتنا طاقتور تصور ہے نا، کہ حق کے سامنے آتے ہی انسان کے اندر کی تمام حرص بس بھسم ہو جائے گی۔ حق کی اس فیصلہ کن فتح کو سوچ کر دل سے بس یہی نکلتا ہے کہ استغفر اللہ، ہم آج کس قدر غفلت اور دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں۔ جی واقعی، ہم بہت غفلت میں ہیں۔ لیکن یہ امن کا دور، انسانیت کی یہ فکری بلوغت دنیا کا حتمی انجام نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس طبعی دنیا کو، اس فزیکل ورلڈ کو بہرحال فنا ہونا ہے، اور اس لیے امن کے اس شاندار دور کے بعد کائناتی نظام کے ٹوٹنے کا آخری اور سب سے ہولناک مرحلہ شروع ہوگا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ دنیا ابد تک رہنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی نا۔ امن اور عدل کے اس قیام کے بعد دنیا کے طبعی ڈھانچے کو منہدم کرنے کا عمل شروع ہوگا، اور اس کا آغاز ایک بے قابو اور تباہ کن طاقت کے خروج سے ہوگا، جسے ہم یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرائع میں یاجوج اور ماجوج کی تعداد اور ان کی تباہی کا جو اندازہ لگایا گیا ہے نا، وہ انسانی عقل کو بالکل دنگ کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تیبیریا، جسے آج ہم لیک ٹائبیریس بھی کہتے ہیں، اس پر سے گزرے گی تو وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی۔ اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی نا، تو وہ خشک زمین دیکھ کر کہیں گے کہ شاید کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی، ظالم اور بے قابو طاقت ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی انسانی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بالآخر اللہ کی قدرت سے ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا ہوں گے، اور وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ بالکل، خدائی طاقت ہی انہیں ختم کرے گی۔ جی، لیکن اصل کائناتی الٹ پھر تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ سورج اپنا صدیوں پرانا راستہ بدل لے گا اور مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور ذرائع اس بات پر انتہائی زور دیتے ہیں، مطلب بہت سختی سے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک بہت ہی حتمی لمحہ ہوگا۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سورج کی سمت بدلنے سے توبہ کا دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ مطلب ایک انسان اگر دل سے معافی مانگنا چاہے تو اس کا اس کائناتی تبدیلی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دراصل اسلامی فلسفے کے ایک بہت ہی بنیادی تصور میں چھپا ہے، جسے ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور کسی بھی امتحان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پرچہ حل کرنے تک جوابات پوشیدہ رہیں۔ بالکل، ورنہ امتحان کیسا؟ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، تو کائنات کا وہ پردہ جو غیب کو چھپائے ہوئے تھا، وہ پوری طرح چاک ہو جائے گا۔ انسان اپنی آنکھوں سے اس کائناتی نظام کو الٹتے ہوئے دیکھ لے گا۔
اب جب غیب غیب ہی نہیں رہا اور حقیقت بالکل ننگی ہو کر سامنے آ گئی، تو اب اس حقیقت کو ماننے میں انسان کے اپنے ارادے یا اس کی فری ول کا کوئی کمال نہیں بچتا۔ اچھا، یعنی چوائس ختم ہو گئی۔ جی، جب آپ پر عذاب یا کائنات کا اختتام ظاہر ہو جائے تو اس وقت کا ایمان مجبوری کا ایمان ہوتا ہے، انتخاب کا نہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا، اب کسی کی کاپی پر کوئی نیا جواب درج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تشریح اس واقعے کی سنگینی کو واقعی مزید گہرا کر دیتی ہے، اور اسی وقت کے قریب کا ایک اور واقعہ ذرائع میں درج ہے جو پڑھ کر ایک عجیب سی اداسی اور حیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ ذکر ہے کہ ملک شام یا یمن کی طرف سے ایک انتہائی خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ یہ ہوا روئے زمین پر موجود ہر اس شخص کی بغل کے نیچے سے گزرے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے یعنی رتی برابر بھی سچا ایمان ہوگا۔ جی، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دنیا واقعی اپنے ہولناک ترین اور خوفناک ترین انجام کی طرف جائے گی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو؟ صرف بدترین لوگ ہی اس انجام کو دیکھیں گے؟ استغفر اللہ، یہ کیسا وقت ہوگا جب زمین مکمل طور پر سچائی اور نور سے خالی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس زمین کی تاریخ کا سب سے تاریخ باب ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے چھپی خدائی حکمت پر غور کریں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، قیامت کی وہ جو اصل ہولناکی ہے، مطلب پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا، زمین کا خوفناک طریقے سے پھٹنا اور آسمان کا ٹوٹ کر گرنا، یہ سب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کو پہچاننے سے اور سچائی کو ماننے سے مکمل طور پر اور ہٹ دھرمی سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی سزا کے طور پر؟ بالکل، جس کسی نے بھی تھوڑا سا بھی حق کو مانا تھا نا، اللہ کی رحمت اسے اس انتہائی دہشتناک منظر سے بچا لے گی اور نہایت نرمی سے ان کی روحیں اس خوشبودار ہوا کے ذریعے قبض کر لی جائیں گی۔ تو کائنات کے اس عظیم انتشار کے بیچ میں بھی یہ رحمت کا ایک بہت ہی شاندار پہلو ہے کہ ماننے والوں کو اس دہشت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ جان کر واقعی دل کو ایک طمانینت محسوس ہوتی ہے کہ کائنات کے اس بڑے انتشار میں بھی عدل اور رحمت کا توازن برقرار ہے۔ لیکن پھر ان لوگوں کی حالت کا تصور کر کے دل دہل جاتا ہے جنہیں اس دنیا کے بدترین اور حتمی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے بالکل آخری حتمی اور کائناتی فنا کے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذرائع میں بیان ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا اور پراسرار بگل نما آلہ ہے، تو اس کی آواز اتنی تدریج ہولناک ہوتی جائے گی کہ لوگ اسے سنتے ہی دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ جی، زمین، آسمان، سمندر، ستارے، پہاڑ، مطلب سب کچھ، کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وقت اور مکان دونوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہر تخلیق کی ہوئی چیز موت کا ذائقہ چکھ لے گی، حتیٰ کہ فرشتے، اور بالآخر خود موت کو بھی موت آ جائے گی۔ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جی، اور اس کے بعد پوری کائنات میں ایک ایسا سناٹا اور ایسی مطلق خاموشی چھا جائے گی جس کا ہم انسان اپنے محدود ذہنوں سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بے کراں اور مطلق خاموشی میں صرف ایک ہستی باقی رہے گی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ پھر اس جلالت شان کا ظہور ہوگا اور پوری کائنات میں ایک آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں وہ دنیا کے جابر حکمران، وہ غرور کرنے والے، وہ مال و دولت کے نشے میں بدمست لوگ؟ اور چونکہ اس وقت کوئی مخلوق کوئی ذرہ بھی جواب دینے کے لیے موجود ہی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان جلالت میں خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف اور صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کائنات کا ہر بھرم ٹوٹ جائے گا اور صرف ایک مطلق سچ باقی رہے گا۔ اس مطلق خاموشی، اس کائناتی فنا اور پھر اس سوال و جواب کا تصوری دل کو چیر دینے والا ہے۔ انسان کی تمام تر ٹیکنالوجی، اس کا سارا غرور کس طرح ایک لمحے میں مٹ جائے گا۔ پھر حوالوں کے مطابق جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تاریخ انسانی کا ہر فرد دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے گا۔ جی، وہ حشر کا دن ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔
حشر کے اس میدان کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ بے حد خوفناک اور حواس باختہ کر دینے والا ہے۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور آفتاب یعنی سورج جو آج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، وہ لوگوں کے سروں پر محض 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اتنی شدید گرمی ہوگی کہ لوگوں کے دماغ ایسے کھولیں گے جیسے آگ پر رکھی ہوئی دیگچی کھولتی ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال اور گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں پوری طرح غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس منظر کو دیکھ کر ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ دن کائنات کا ایک گریٹ ایکولائزر ہے۔ گریٹ ایکولائزر بالکل صحیح اصطلاح ہے۔ دنیا کا ہر وی آئی پی پروٹوکول، ہر طبقہ بندی، ہر درجہ اور ہر تکبر اس 1 میل کی دوری پر موجود سورج کی تپش میں برابر ہو جائے گا۔ یہ گریٹ ایکولائزر ہونا ہی اس دن کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہمیں یہاں ایک بہت گہرے نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو سورج کی گرمی، وہ تانبے کی زمین اور وہ پسینہ جس میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، کیا وہ محض کوئی فزیکل یا طبعی پسینہ ہوگا جو گرمی کی وجہ سے نکلتا ہے؟ تو پھر کیا ہوگا وہ؟ علماء کرام اور ہمارے ذرائع کی گہری تشریح یہ بتاتی ہے کہ وہ پسینہ دراصل انسان کے اپنے اعمال، اس کے اپنے گناہوں، اس کی اپنی نافرمانیوں اور اس کے اندر کی چھپی ہوئی غلاظت کی ایک مادی اور مجسم شکل ہوگا۔ مطلب وہ گناہ فزیکل فارم لے لیں گے؟ بالکل۔ اس دنیا میں انسان اپنے گناہوں کو، اپنے ظلم کو اور اپنی اندرونی خرابیوں کو خوبصورت لباس، عہدے، دولت اور جھوٹی عزت کے پردوں میں بہت آسانی سے چھپا لیتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں اس گریٹ ایکولائزر کے سامنے کوئی پردہ، کوئی نقاب نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کے اندر کا چھپا ہوا سچ باہر آ کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ یہ تو بہت ہی ہولناک ہے۔ جو جتنا اس دنیا میں گناہوں کی آگ میں جلتا رہا نا، استغفر اللہ، وہ وہاں اتنے ہی پسینے کے عذاب میں ڈوبا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جب حقیقتوں پر سے تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور انسان کو اس کی اصل شکل دکھا دی جائے گی۔ اندر کی حقیقت کا اس طرح باہر آ جانا اور مجسم ہو جانا، مطلب جو گناہ اور زیادتیاں آج بند کمروں میں یا طاقت کے نشے میں یہ سوچ کر کی جاتی ہے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کل وہ ایک بھرے مجمع میں تانبے کی زمین پر 1 میل دور سورج کے نیچے ہمارے پسینے کی صورت میں ہمیں ڈبو رہی ہوں گی۔ جی، یہی اس دن کا سب سے بڑا انصاف ہوگا۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی ہمارے سامنے کائنات کے آغاز، اس کے بدتدریج زوال، اس کے خوفناک انجام اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک ایسا مکمل اور مربوط نقشہ رکھا ہے جو نہ صرف عقل کو حیران کرتا ہے بلکہ دل کی سختی کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اور دیکھیے، یہی ان کتب، ان حوالوں اور اس علم کا اصل مقصد بھی ہے۔ یہ تفصیلات اس لیے محفوظ نہیں کی گئیں کہ ہم انہیں پڑھ کر محض حیران ہوں یا یہ سوچیں کہ یہ تو کسی بہت دور کے مستقبل کی باتیں ہیں۔ یہ علم اس لیے ہے کہ ہم آج اسی لمحے کائنات کے اس بڑے کینوس پر اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بالکل۔ تو اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک ختمی اور فکر انگیز خیال پر اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہمارے سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کے اس پورے سفر میں بالآخر تمام دولتیں بے معنی ہو جانی ہیں، اگر سچائی کو اپنے کامل روپ میں سامنے آ کر مادی چیزوں کی اوقات کو مٹی ثابت کرنا ہے، اور اگر دنیا کے بڑے بڑے محل اور طاقت کا تکبر اسی حشر کے میدان کی گرمی میں بآخر پگھل کر برابر ہو جانا ہے، تو کیا آج اس لمحے میں جو ہماری ترجیحات ہیں وہ درست ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہم جس مادی دوڑ کے پیچھے اپنی زندگیاں، اپنے اصول، اپنا سکون اور حق کا راستہ قربان کر رہے ہیں، کیا اس کی حتمی قیمت واقعی اتنی ہے؟ یہ ذرائع محض مستقبل کی کوئی دیو ملائی پیشین گوئیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج کے دن کو جینے کا، اپنے فیصلوں کو پرکھنے کا اور اپنی روح کی سمت کو درست کرنے کا ایک انتہائی واضح اور شفاف زاویہ ہیں۔ یہ معلومات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جو کچھ ہم آج بو رہے ہیں نا، وہی کل حشر کے میدان میں ہمارا لباس بنے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔